امریکہ اور برطانیہ سمیت اتحادی افواج کے یمن میں فضائی حملے بھی حوثیوں کو بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں سے نہ روک سکے۔ ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں نے خلیج عدن میں ایک کمرشل بحری جہاز پر میزائل حملے کرکے اسے تباہ کر دیا۔ حوثیوں کے حملے میں جہاز پر سوار 2 سویلین میرین ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ میزائل حملے میں کارگو شپ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق خلیج عدن کے جہازوں پر یمنی حوثیوں کے حملوں میں جانی نقصان کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرو کانفیڈنس بحری جہاز پر حملے کے بعد یمنی فوج سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ریڈیو پر جہاز پر حملے کی تعریف کی۔ حوثیوں کے حملے کے بعد امریکی اور بھارتی جنگی بحری جہاز امدادی کارروائیوں میں مدد دینے کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز ٹرو کانفیڈنس پر اس حملے سے اس تنازع کو مزید ہوا ملے گی جس نے ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو یورپ سے ملانے والے اس اہم بحری گزرگاہ کے ذریعے عالمی سمندری تجارت میں خلل ڈال دیا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک ریکارڈ شدہ پیغام میں بتایا کہ میزائل ٹکرانے سے جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے صرف اس وقت روکے جائیں گے جب غزہ میں فلسطینیوں کا محاصرہ ختم ہوگا۔ یمنی حوثی بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے متعدد بحری جہازوں پر حملے کر چکے ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے کیے گئے ایک اور حملے میں امریکی فضائیہ نے حوثیوں کے میزائل اور بم بردار ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ بحیرہ احمر میں امریکی تباہ کن بحری جہاز نے یمن کے حوثیوں کی طرف سے اس کی طرف داغے گئے ڈرون اور ایک میزائل کو مارا گیا۔ حوثیوں کے اس حملے میں بظاہر ایک امریکی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا جو حوثیوں کے حملے کے خلاف امریکی مہم میں شامل ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حوثیوں نے بم بردار ڈرونز اور ایک جہاز شکن بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جہاز شکن میزائل لے جانے والی 3 کشتیوں اور بم بردار ڈرونز لے جانے والی 3 کشتیوں کو بھی ایک فضائی حملے میں تباہ کیا۔ یمنی حوثیوں کو بحری جہازوں پر حملے سے باز رکھنے کے لیے امریکی قیادت میں 1.5 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری فضائی کارروائیوں کے باوجود حوثیوں کے حملے کرنے کی صلاحیت تاحال برقرار ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کے باعث تجارتی جہازوں نے نہر سوئز سے گزرنا بہت حد تک بند کر دیا۔ فروری 2024 تک اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بحیرہ احمر جو خام مال کی ترسیل اور گزشتہ سال تک بحری تجارت کے 10% حصے کے ساتھ بحری تجارت کا اہم ترین روٹ تھا، اس میں سے گزرنے والے جہازوں نے اپنے تحفظ کے لیے جنوبی افریقہ میں کیپ آف گڈ ہوپ کا پرانا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ راستہ نہر سوئز کے مقابلے میں 3500 سمندری میل لمبا ہے اور اس میں 10 سے 14 دن زیادہ لگ رہے ہیں۔ فاصلے میں اس اضافے کے سبب ناردرن یورپ میں آنے والے کنٹینرز کے کرائے میں $5,500، میڈیٹرین ایریا کے لیے $7,000 اور نارتھ امریکہ اور ایسٹ کوسٹ کے لیے بھی $7,000 تک کا فی کنٹینر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انہی اعداد و شمار کے مطابق اس راستے سے نومبر 2023 سے قبل دنیا کا 24.9% کیروسین اور جیٹ فیول، 22.7% خوردنی تیل اور بائیو فیولز مختلف بلینڈنگز 17.5% روانہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف بحری جہاز دنیا کے لیے 17.5% اجناس، 14% فرٹیلائزر، 14% کے قریب فیول آئلز اور 12.5% سٹیل بھی لے کر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح 10.5% سے لے کر 5.5% تک دنیا بھر کا گیس آئل اور ڈیزل، LNG، کیمیکلز، گیسولین اور نیفتا، خام تیل اور آئل سیڈرز بھی اسی راستے سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ حوثیوں کے بحیرہ احمر میں لگاتار کارروائیوں کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حوثی بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس بات کا امکان انتہائی کم ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ حوثیوں کے پاس باقاعدہ بحری فوج نہیں ہے جو کسی بڑے بحری راستے کی ناکہ بندی کی صلاحیت رکھتی ہو، اس لیے حوثی صرف میزائل، ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے ہراساں کرنے پر ہی انحصار کریں گے۔ اس خطے میں امریکہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں کے جنگی بحری جہاز بھی راستے کھلے رکھنے کے لیے گشت کرتے رہتے ہیں۔ تاہم شپنگ چیمبر کے عہدیدار اسٹاپورٹ کے مطابق حوثیوں کے حملوں کے باعث شپنگ انڈسٹری میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ تاہم اس وقت بھی بحیرہ احمر میں بڑے پیمانے پر بار بردار جہاز سفر کر رہے ہیں جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سپلائی لائن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ اس بحیرہ احمر کی آبی گزرگاہ پر حوثیوں کا زیر اثر علاقہ بہت محدود ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کے بقول اگر حوثیوں نے کارروائیاں جاری رکھی اور ان میں مزید اضافہ کیا تو خطے کے ممالک کی جانب سے اس کا شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔